بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيه عطاء فيستجيب لكم۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جنگی سفر پر تھے اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور باری باری 5-6 لوگ اس پر سوار ہوتے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص کی اس اونٹنی پر سوار ہونے کی جب باری آئی تو اس نے اونٹنی کو بد دعا کی، اس پر لعنت بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ اور اس بد دعا کی گئی، لعنت بھیجی گئی اونٹنی کو ہمارے ساتھ مت رکھو۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم۔ نہ تو تم اپنے اوپر بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرو اور نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو، اپنے کاروبار کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کی دعاؤں اور فریاد کو سنتا ہے، لیکن بعض ایسی گھڑیاں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے وقت میں تم بد دعا کر دو جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی دعا ہے وہ، اور اس وقت تمہاری زبان سے کوئی بد دعا کا لفظ نکل گیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے۔ تو تم نے اگر اپنے اوپر بد دعا کی ہے تو تمہارے حق میں وہ بد دعا ہو جائے گی، اپنے اولاد کے حق میں اگر بد دعا کی ہے تو اولاد پر وہ بد دعا پڑ جائے گی، اپنے کاروبار کے لیے اگر بد دعا کی ہے تو کاروبار پر وہ بد دعا لگ جائے گی۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکل جائے جس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے۔ تو اس لیے آدمی کو عام طور پر کیا ہے، آدمی جب مصیبت کا مارا ہوتا ہے تو بسا اوقات خود اپنے لیے بد دعا کر لیتا ہے۔ اور ایک آدمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے، بہت بیمار تھا اور حدیث میں ہے کہ وہ ایک دم کمزور ہو کر کے چوزے کی طرح ہو گیا تھا، حدیث کا لفظ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو کسی چیز کی دعا کرتا تھا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ کیا دعا مانگتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میرے گناہوں کی جو سزا آخرت میں تو دینا چاہتا ہے مجھے دنیا ہی میں جلد دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے تو بہت بری دعا مانگی، آخرت کی سزا تو دنیا میں کہاں سے برداشت کر سکتا، ایسی دعا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بسا اوقات ہے آدمی جب مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشان ہے، بیزار ہو کر کے اپنے حق میں بد دعا کر لیتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے بد دعا کر دیتا ہے اور اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہ پریشان رہتا ہے۔ یا بسا اوقات ماں باپ اولاد کی شرارتوں سے بیزار ہو کر کے، تنگ آ کر کے اولاد کے حق میں بد دعا کر دیتے۔
تو اولاد کے حق میں بھی بد دعا لگ جاتی ہے. ماں باپ کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی: دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر. والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا حالت سفر میں، اور روزے دار کی دعا. تو ماں باپ کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہی ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبھی ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کریں، ان کی تربیت کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. بسا اوقات بیزار ہو کر کے بد دعا کر دیے اور اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور بد دعا قبول ہو جائے تو اولاد کی ہلاکت اور ان کی بربادی یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر ہمارے گھروں میں ہم خود دعاؤں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں. ہر موقع پر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعاؤں کی تلقین کریں. دعا پڑھ لکھ جاؤ، اسکول جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو تاکید کرتے رہیں. جب جب بولتے رہیں تو بچوں میں دعاؤں کا اہتمام ہو جائے. کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، دعا پڑھ لو. کھانے سے فارغ ہو رہے ہیں، دعا پڑھ لیں. بسا اوقات ہم زور سے خود پڑھیں تاکہ ان کو تعلیم ہو جائے اور وہ ہماری دعا سن کر کے وہ بھی دعا پڑھیں. سونے کے لیے جا رہے ہیں تو باقاعدہ دعائیں پڑھ کے سو کر کے اٹھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے موقع بموقع جو بھی اوقات ہے ہم اگر خود دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں. مکتب میں دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، ہمارے بچے پڑھ کر کے جاتے ہیں. گھروں میں ہم ان کو یاد کرائیں، جو دعا سیکھ کر کے بچہ آیا ہے اس کی ریپیٹ کرائیں تو ایک بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور خاص طور پر دعاؤں سے ان کی دلچسپی بڑھے گی. تو دعاؤں کا گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا هذا الدعاء کما یعلمنا السورۃ من القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا ویسی ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. جیسے قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا ویسی ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعا مختلف الفاظ میں ہے لیکن ابن ماجہ کی حدیث میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا ایسی ہی سکھاتے تھے جیسے ہم کو قرآن سکھاتے تھے. اور بھی بہت سارے دعاؤں کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا ویسی ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو جیسے قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن یاد کراتے تھے، تو اسی طریقے سے باقاعدہ دعاؤں کی تعلیم دیتے تھے، دعائیں یاد کراتے تھے. تو دعائیں ہمیں خود یاد کرنے کا ایک ماحول بنانا چاہیے، دعائیں سیکھنا چاہیے. بہت ساری دعائیں لوگوں کو بہت یاد نہیں ہیں، خاص طور پر نمازوں کی دعائیں جو ضروری دعائیں، نمازوں سے متعلق، طہارت سے متعلق اور گھروں میں جو پڑھی جانے والی خاص دعائیں ہیں جن کا ہمیں ہر دن اہتمام کرنا ہے. تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ دعائیں سکھانا چاہیے. اس کا ہمارے گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور کبھی بھی ہم نہ اپنے لیے بد دعا کریں، نہ اپنے کاروبار کے لیے بد دعا کریں بیزار ہو کر کے، اور نہ کبھی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کریں. اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں اور ان کو بد دعا کرنے کا موقع نہ دیں. اس لیے کہ اگرچہ وہ زبان سے بد دعا نہ کریں لیکن اگر ہم ان کو ستائیں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے تو ان کی دل کی آہ سے بھی اولاد کو پریشانی آ سکتی ہے. ان کے دل میں جو تکلیف ہوگی، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو ان کی دل کی آہ بھی لگ سکتی ہے اولاد کو. اس لیے اولاد کو چاہیے کبھی بھی ماں باپ کو ناراض نہ کریں اور ان کی بد دعا نہ لیں. اور والدین کو چاہیے کہ ماں باپ سے، بچوں سے بیزار ہو کر کے کبھی بد دعا نہ کریں. دونوں کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.